حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ 3 مواقع پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. سننا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ 3 مواقع پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. نمبر 1، اپنے فرما برداروں کے دل میں، اللہ والوں کے دل میں اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے ارادے ڈالتے ہیں. جیسے دل چاہتا ہے کہ تہجد پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، تو یہ ارادے کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں بواسطہ ملائکہ کے، یعنی فرشتے رشد اور ہدایت کے ارادے دل میں ڈالتے ہیں. نمبر 2، ہر نمبر بڑھتا جائے گا پہلے سے. نمبر 2، نزول حوادث، انتقال، گھاٹا، نقصان، پریشانی، کوئی چھین گیا، کوئی بھی گھاٹا آیا، اور اگر یہ شروع سے اپنے تلاوت، روزہ، نماز، بزرگوں سے تعلق، ان کے غلاموں سے تعلق پوچھتا جا رہا ہے، عمل کر رہا ہے، یا تکلیف آئی پھر اس نے توبہ کر کے عمل کیا. ہاں یہ بھی حضرت والا کو ایک نے لکھا تھا کہ جب امتحان آتے ہیں تو اس وقت میں توبہ کر کے نمازیں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، خوب دعائیں مانگتا ہوں. تو دوست مجھے کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی مت کرو، یہ جب پھنسے تو اللہ تعالیٰ کے در پر آ گئے، اللہ ایک تھپڑ ماریں گے اور کہیں گے جب پھنستا ہے تو ہمارے در پر آتا ہے، میں مایوس ہو رہا ہوں. حضرت نے جواب لکھا، مایوسی کی کیا بات ہے؟ کسی بھی مشکل میں اگر کوئی اللہ کے در پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے. کیا یہ قبر پر تو نہیں گیا، کسی انسان سے تو نہیں مانگا، مشکل میں ہی یاد آیا نا. تو اپنے رب کو یاد کرنا نعمت نہیں ہے؟ فرمایا لوگوں کو چھوڑو، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. ویسے اللہ کو ہمیشہ راضی کرنا ہے، لیکن تکلیف، بیماری، دکھ، مرض، کسی بھی بات پر اللہ کو یاد کرنا، توبہ کرنا بڑی نعمت ہے. یہ اسی درمیان میں کتنے لوگ اللہ والے بن گئے. انتقال کسی کا ہوا، نماز نہیں پڑھتے تھے، انتقال ہوا، جیسے ہی تدفین کا وقت ہوا، نماز ہوئی، جناب نماز شروع ہو گئی تو شروع ہی ہو گئی. ماشاءاللہ دل میں بات اتر گئی کہ قبر میں جانا ہے. اب کوئی کہے کہ جب کوئی مر گیا ہے تو نمازیں پڑھتا ہے. جو مخلوق کے چکر میں آیا مرا، اور جو خالق کے عشق کے چکر میں آیا وہ زندہ ہو گیا. ماشاءاللہ. اب دوسرا موقع فرشتوں کے آنے کا، نزول حوادث کے وقت سکینہ اور سہارا دیتے ہیں تاکہ بندہ زیادہ گھبرانے نہ پائے. اور جو اس وقت شراب اور سگریٹ اور چرس اور ہیروئن اور بے حیائی کا سہارا لے تو کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ نزول حوادث کے وقت سکینہ اور سہارا دیتے ہیں تاکہ بندہ زیادہ گھبرانے نہ پائے. بھائی تیسرے وقت میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں نا، آتے ہیں نا، یہ ہمیں تو پسند ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند ہوگا. جب کو اللہ بادشاہ ہوگا اس کو پسند نہیں آئے گا، یہ گھبرا جائے گا. وہ کیا، حالانکہ میرے حساب سے تو کوئی نہیں گھبرائے گا، بلکہ ہم سچی توبہ کر لیں گے. تیسرا سن کر، تیسرا، مرتے وقت فرشتے خوشخبری دیں گے کہ آپ کو جنت کی خوشخبری ہو. ان کو جنت کی بشارت مرنے سے پہلے دنیا میں ہی مل جاتی ہے. تیسرا وقت کیسا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ. نہ خوشخبری کوئی معمولی بات ہے، مل جائے تو، لیکن دوسرے کو نہیں پتا چلتی ہے. جی ہاں، دوسرے کو اگر پتا چل جائے تو پھر سب ہم گناہ چھوڑ دیں گے. حالانکہ مرنے والا تو اعلان کرتا ہے، زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، میں چلا گیا اب تمہاری باری ہے. یاد رکھنا، ہو سکتا ہے 80,000 کے بعد تمہارا نمبر آئے موت کا، تو ایک میں کم ہوا نا، اور بھی دن میں کتنے کم ہو رہے ہیں. یہ پیغام دیتا ہے کہ نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، زکوٰۃ نہیں دی زکوٰۃ دینا، گھر سے ٹی وی، نیٹ، کیبل سب نکال دینا. ایسا نہیں مرنے کے بعد گناہ جاریہ چلتا رہے. تو تیسرا، مرتے وقت خوشخبری دیں گے کہ آپ کو جنت کی بشارت ہو. ان کو جنت کی بشارت مرنے سے پہلے دنیا میں ہی مل جاتی ہے. اب سنیے، بعض اوقات نیک لوگوں کے انتقال کے وقت دیکھا گیا کہ ان کے آس پاس خوشبو ہو جاتی ہے. یہ تو چلو ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، حالانکہ وہاں عطر نہیں لگا ہوا. خود میرے بہنوی حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہنوی ضلع رائے بریلی کی مسجد میں آخری وقت تک امامت کرتے رہے. پہلے تو بورنگ انسپیکٹر تھے، بڑے افسر تھے. بعد میں جب انہوں نے پینشن لے لی
تو ماشاءاللہ تہجد گزار اور ذکر اور فکر میں مشغول رہتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو وہاں خوشبو پھیل گئی. اب سنیے مزیدار بات، یہ تو زیادہ تر لوگوں نے اس کو دیکھا ہی ہوگا. بعض مرتے وقت ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی آ رہا ہے، اس کو اس وقت فرشتے آتے ہیں. اصل میں ایک ایسی نظر ہوتی ہے جیسے کوئی آ رہا ہے، وہ فرشتے آ رہے ہوتے ہیں. اس طرح جو ہم نے حضرت والا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور بھی کچھ خاندان کے لوگوں کو دیکھا کہ اسی طرح بعض کو مرتے وقت مسکراتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے. یہ تو سب لوگوں کا تجربہ ہوگا. یہ مسکراتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہنس رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہی وہی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روشنی کرنا ذرا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. سورہ حامیم سجدہ. میرے ان پیارے بندوں کو اس جنت کی بشارت دو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. عتیق الرحمان دکان پر اپنے سوتا ہے؟ ایمانداری سے بتانا. ہاں نہیں سوتا نا، پھر یہاں کیوں سو رہا ہے بھائی؟ کیا مال مل رہا ہے یہ تو سوچ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والی زندگی اختیار کرنے کے بعد اگر کبھی کوئی بخار یا مصیبت بھی آئی تو انشاءاللہ تعالی اس مصیبت میں بھی آپ کے قلب میں ویسی پریشانی نہیں ہوگی جیسی غافلوں اور نافرمانوں کو ہوتی ہے. اور دونوں میں واہ واہ ہمارے بزرگان دین. اور دونوں میں یہ فرق بتایا، جیسے چور کسی کے گھر میں گھس گیا، اس گھر میں محمد علی قلعے کا شاگرد تھا، باکسنگ کا ماہر طاقتور تھا. اس نے چور کو کس کے دبا لیا. اب وہ بدحواس ہو کر چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، دل دھڑ 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 کر رہا ہے کہ اب پٹائی ہوگی، اب گئے جیل میں، ابھی تھانے والے آئیں گے. جب نافرمانوں پر مصیبت آتی ہے تو ان کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ آ گیا عذاب، پکڑ لیے گئے. اور جب اللہ والوں پر کوئی غم دکھ مصیبت آتی ہے تو اس کی مثال میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کسی سے بہت محبت رکھتا تھا، اس کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا. ایک دن اس کا دوست چپکے سے آیا اور پیچھے سے پکڑ کر اس کو زور سے دبا لیا اور کہا، میں ہوں تمہارا دوست، تشریف راوڑی. تو اس نے کہا کہ ارے بھائی واہ، کیسے آ گئے، ماشاء اللہ. تو اللہ والوں کا قلب، دل مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ سے مطمئن اور پرسکون رہتا ہے. www.hazratfirozmemon.org